حاصل پور سے بھائی محمد افضل صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حمل کے دوران مباشرت کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب حمل ٹھہر گیا تو اس وقت سے بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جائے اس وقت سے مباشرت حرام ہو جاتی ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ پیٹ میں حمل جب 4 ماہ کا ہو جائے اس کے بعد اگر خاوند اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کو زنا کا گناہ ہوگا۔ ان دونوں باتوں میں کون سی درست ہے؟ 4 ماہ سے پہلے والی یا 4 ماہ کے بعد والی؟ وضاحت فرما دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی دور دراز کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ شریعت نے حاملہ کے ساتھ مباشرت کرنے سے قطعاً منع نہیں کیا، نہ ہی اس کو مکروہ جانا ہے، نہ ہی برا جانا ہے، اور اس کا تعلق نہ تو 4 ماہ سے پہلے کا ہے نہ 4 ماہ کے بعد کا ہے۔ 4 ماہ کے بعد البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی حکیم حاذق آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر حاملہ جو قریب الولادت ہے اس کے ساتھ آپ اگر مباشرت کریں گے تو بچہ کو نقصان ہوگا، عورت کو نقصان ہوگا، تو اس نقصان کے پیش نظر بچنا چاہیے، رکنا چاہیے، لیکن یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، یہ طبیبوں کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا جو عوام میں مشہور ہے کہ 4 ماہ سے پہلے مباشرت کرنا حرام، اور جو بعض لوگ کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد کرنا حرام ہے، یہ دونوں باتیں سراسر من گھڑت اور بے اصل ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اور یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں، جو آپ نے کہا کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 4 ماہ کے بعد جو مباشرت کرے گا تو اسے زنا کا گناہ ہوگا، یہ بھی سراسر من گھڑت بات ہے، شریعت کے ساتھ اس کا دور دراز کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شریعت نے جو مسئلہ بتلایا ہے، شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہو جائے، اس کا نفاس شروع ہو جائے، تو نفاس کی حالت میں خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا، مباشرت نہیں کر سکتا، جب تک نفاس کا خون جاری ہے۔ شرعاً خاوند کو مباشرت کرنا منع ہے، اور جب نفاس کا خون بند ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ بھی جو ایک ممانت تھی وہ بھی جاتی رہے گی، اور پھر دوبارہ بیوی کے پاس آنا جائز اور باعث ثواب ہو جائے گا۔